بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے ترجمہ تفسیر کا آغاز کیا اور سورہ بقرہ کے ہمارے 19 رکوع ہو چکے ہیں. آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 20واں رکوع اور دوسرے پارے کے ہمارے 3 رکوع ہو چکے ہیں الحمدللہ. دوسرے پارے کا 4تھا رکوع اور سورہ بقرہ کا 20واں رکوع آج ہم پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے رب جلیل صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے یہ لاریب اور بے عیب کتاب نازل فرمائی. تو اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا. اب یہ آیت کریمہ جو سورہ بقرہ کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، یہ بڑی جامع آیت ہے، بڑی ہی جامع آیت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، یعنی آسمان اور زمین کے بنائے جانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیل رات، والنہاری اور دن کے، زمین اور آسمان کے بنانے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی، اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ينفع الناس ان چیزوں کے ساتھ نفع دیتی ہیں لوگوں کو، وما انزل اللہ اور اس میں جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا پھر اس نے زندہ کیا، بھی اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کے مردہ ہونے یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد، وبثا اور اس نے پھیلائے، فیہا اس زمین میں، من کل دابۃ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور یہ پھیرنے میں ہواؤں کے آنے جانے میں، والسحاب المسخر اور ان بادلوں میں جو پابند کیے جاتے ہیں، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان. اب یہ ساری چیزیں ذکر کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں، لآیۃ، البتہ ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ان ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں ذکر کی ہیں. اب یہ آیت کریمہ جو ہے، یہ آیت اس لحاظ سے بڑی جامع ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق اس میں 7 اہم امور کا یکجا تذکرہ ملتا ہے، اور کسی آیت میں اس طرح نہیں. پورے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 540 اس کے رکوع ہیں الحمدللہ، اور کم و بیش 7000 کے قریب اس کی آیات ہیں. کسی بھی آیت میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے پوری وضاحت کے ساتھ ان ساری چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا
جو اس آیت کریمہ کے اندر کیا، یہ بڑی جامع آیت ہے اس اعتبار سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو 7 اہم امور پر بات کی ہے، ان 7 امور کو اپنے ذہن کے اندر جگہ دیں، اپنے دل و دماغ کے اندر ان کو محفوظ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی ایک ڈائری بنائیں۔ یہ میری سب سے گزارش ہے، جو بھی میری بہنیں میرے بھائی اس سبق کو سنتے ہیں، اس پروگرام کا حصہ ہیں جو بھی، تو ان سب سے گزارش ہے کہ وہ اپنی ایک ڈائری رکھیں۔ تو وہ باتیں جو بڑی اہم ہیں، ویسے تو پورا قرآن ہی الحمدللہ بڑا اہم ہے، بڑی خاص ہے، پوری کتاب ہی خاص ہے، لیکن اس کتاب کے اندر کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ یعنی کہ معاملات ایسے ہیں جو بڑے ہی اہم ہیں، تو ان کو اپنی اس ڈائری کے اندر نوٹ کریں، آیت کے نمبر کے ساتھ، پارے کے نمبر کے ساتھ، رکوع کے نمبر کے ساتھ، تاکہ اگر زندگی میں کبھی اس مسئلے کی ضرورت ہو تو آسانی سے آپ کو مل سکے۔ تو یہ 7 اہم امور، 7 اہم باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ پہلی بات، آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت اور عظمت کسی قسم کے بیان کی محتاج نہیں ہے۔ زمین کا تعارف، آسمان کا تعارف، یہ کسی قسم کی یعنی کہ بیان کا محتاج نہیں ہے۔ ہر آنکھ والا بندہ، ہر عقل والا بندہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا کتنا عظیم کرشمہ ہے کہ زمین کو پانی کے اوپر ٹھہرا دینا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اپنی آیت کریمہ کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ پہلی بات، زمین اور آسمان کی پیدائش۔ دوسری بات، رات اور دن کا یکے بعد دیگر آنا، دن کو روشن اور رات کو اندھیرا کر دینا، تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی ہو سکے۔ پھر رات کا لمبا اور دن کا چھوٹا ہو جانا، اور پھر اس کے برعکس دن کا لمبا اور رات کا چھوٹا ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں بھی قوم جو ایسی ہے عقل رکھنے والی، اس کے لیے نشانی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ساری کائنات مل کے بھی نا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سورج غروب ہونے کا، ساری کائنات مل کے بھی دن کو روک نہیں سکتی، بالآخر دن گزر جاتے، رات آ جاتی ہے، اور جب رات آتی ہے اس کے بعد وہ اپنی جو مقررہ وقت ہوتا ہے اسے پورا کرنے کے بعد جب رات ختم ہوتی ہے، کبھی غور کریں، فجر کی نماز اس کے صحیح ٹائم پہ پڑھیں، اندھیرے میں پڑھیں، اور نماز کے بعد بیٹھ کے دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے، غور کریں، فکر کریں کہ جو اندھیرے کو کھا جاتی ہے، اندھیرا نکل جاتا ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے، ساری کائنات مل کے بھی اس اندھیرے کو روک نہیں سکتی، کیونکہ یہ دن اور رات یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہ دن اور رات کے آنے جانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں رکھی ہیں۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، جو 7 چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، پہلی زمین و آسمان کی پیدائش، دوسری دن اور رات کا آنا جانا، تیسری بات سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا، جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں اور منوں ٹنوں کے حساب سے سامان رزق جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اندازہ لگائیں اللہ کی کمال قدرت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت کا اندازہ لگائیں، انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان کی عقل بھی کام کرنا چھوڑ جائے گی کہ جب وہ اس بات پہ غور کرے گا کہ دیکھیں ایک سوئی جس کا وزن یعنی کہ بمشکل سے یعنی کہ ماشے کے برابر ہوگا، تولے سے بھی کم ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی بڑی سوئی ہوگی، کوئی اس کا وزن 1 تولہ ہوگا، یہ 1 تولہ بھی بمشکل ہوگا، اس سے بھی کم وزن ہوتا ہے ایک سوئی کا۔ اس سوئی کو آپ پانی کے اندر رکھ دیں تو وہ 1 منٹ بھی پورا، بلکہ آدھا منٹ بھی پانی کے اوپر تیر نہیں سکتی، وہ پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے وہ سوئی۔ اور وہ جہاز جس کا یعنی کہ وزن کئی ٹن ہوتا ہے، ہاں جی، جس کا وزن جو ہے وہ بے شمار ہوتا ہے، اس کے اندر لوہا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر لکڑی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر ہر طرح کی دھات بھی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر حیوان بھی ہوتے ہیں، اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں،
اس کے اندر رزق بھی ہوتا ہے انسان کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے، اس کشتی میں بھی ہم نے اپنے بندے کے لیے ایک نشانی رکھی ہے، لیکن اس نشانی پہ غور وہ کرے گا جو عقل والا ہے۔ جو عقل والا ہے وہ غور کرے گا کہ واقعہ میرا رب موجود ہے، میرا اللہ موجود ہے۔ اس کشتی کو کہاں سے کہاں وہ سفر کر جاتی ہے، مہینوں کا سفر پانی میں کر جاتی ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ سیلاب والے ہمارے بھائی ہماری بہنیں، ان کے لیے دعا بھی کیا کریں، ان کے لیے جو ہو سکے کوشش بھی کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ہماری حفاظت کی ہے، یہ میرے رب کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اس سیلاب کے اندر دیکھ لیں، لوگوں کے مکانات، لوگوں کے گھر، لوگوں کے کاروبار، لوگوں کی بڑی بڑی بلڈنگیں، ہاں جی، لوگوں کے حیوانات، انسان خود کس طرح اس پانی کا شکار ہو کے رہ گئے۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ سمندر جو ٹھاٹھیں مارتا ہے، جس کے پانی کی لہریں بہت بڑی ہیں، اس پانی کی لہروں کے اندر اگر کوئی ذات اس کشتی کو محفوظ کرنے والی ہے تو وہ میرے رب کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف اس طرح کروایا۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے، وہ ہے بارش، جو زمین کی شادابی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ بارش بھی اللہ آسمان سے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بھی اہل عقل کے لیے نشانی ہے، انسان غور کرے، آسمان سے پانی کا برسنا کتنی عظیم بات ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ قحط سالی کے دور میں دیکھا کریں، جب قحط ہوتا ہے اس وقت دیکھا کریں، جب گرمی کی شدت ہوتی ہے اس وقت دیکھا کریں، جب انسان اور جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہوتے ہیں اس وقت دیکھا کریں کہ اس بارش کی کتنی ضرورت ہے۔ اللہ آسمان سے بارش برسا دیتے ہیں، پھر وہ مردہ زمینیں وہ آباد ہو جاتی ہیں، نباتات پیدا کرتی ہیں، پھل پیدا کرتی ہیں، ہاں جی، مختلف قسم کے چارے پیدا کرتی ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے۔ تو اس بارش کے ساتھ اللہ زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات جو اللہ نے ذکر کی ہے، وہ ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش، جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار اس سے پوری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5ویں چیز ہے جو اس کتاب کے اندر ذکر کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، کہ پھر ہم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے اور جانور پھیلا دیے۔ دیکھیں، اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ہاں جی، اللہ نے کس طرح یہ جانور پھیلائے، حلال جانور پھیلائے، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو، ان کا دودھ بھی پیتے ہو، ان سے اپنے کام کاج بھی لیتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا کی ہیں۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6ٹھی بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہ ہر قسم کی ہوائیں ہیں، ٹھنڈی بھی ہوا ہے، گرم بھی ہوا ہے، اس میں پانی کی لہر بھی ہوتی ہے، پانی کی لہر کے بغیر بھی ہوتی ہے۔ یہ کبھی ہوا آتی ہے تو صرف ہوا آتی ہے، کبھی یہ ہوا آتی ہے تو اپنے ساتھ بارشیں لے کے آتی ہے، کبھی بارش کے بغیر آ رہی ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے جو انسان کے لیے بڑی عظیم بات ہے، کہ انسان اس بات کو سمجھے، انسان اس بات پہ غور کرے، اس بات پہ غور کر کے بندہ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکے۔ 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ بادل جنہیں اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے، یہ سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت ہی نہیں کرتے، بلکہ یقیناً کرتے ہیں کہ کیا اس تخلیق میں اور اس کے نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک ہے؟ تو یقیناً اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ 7 بڑی اہم باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان ساری چیزوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کی توجہ کی ہے کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ذرا ان باتوں کو سمجھ کہ پھر تو اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے سامنے رکھ اور دیکھ کہ کیا تو اللہ کے ساتھ وفادار ہے۔ اگر تو اللہ کے ساتھ تو وفادار ہے تو الحمدللہ، اگر اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں تو مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لو۔ تو یہ 7 باتیں اللہ نے
اس آیت کے اندر ذکر کی ہیں، جو سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، مَن یتخذ، وہ ہیں جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اندادن، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ معاشرے کے اندر چل پھر کے دیکھیں، بعض ایسے بدھو لوگ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، بے وقوف لوگ ہوتے ہیں کہ جس طرح اللہ سے امیدیں لگانی چاہیے نا، جس طرح اللہ سے محبت اور پیار کرنا چاہیے، یہ اس طرح اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ سے امید ہونی چاہیے، یہ اس طرح قبروں سے امیدیں لگاتے ہیں، شجروں سے امیدیں لگاتے ہیں، یہ پتھروں سے امیدیں لگا لیتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس طرح ان سے محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہیں محبت کرنے میں اللہ سے۔ یعنی ایمان والے بندے کی تو محبت ہے ہی اللہ سے، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہی نہیں۔ ایمان والا بندہ، اس کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ وہ کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ ولو، اور اگر، یرا، دیکھ لیں، دنیا میں دیکھ لیں، الذین، وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اس وقت کو جب یرونا، وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب، تو ان القوۃ للہ جمیعا، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک قوت، طاقت اور حکم للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، وان اللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ سخت قسم کا عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر لوگوں کی توجہ دلائی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ زمر کے اندر، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، ان لوگوں کی کیفیت تو ایسی ہے، وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ جب تنہا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے یعنی اللہ کے سوا اوروں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات میں کئی بار دیکھ چکا ہوں، اگر ایک اللہ کا ذکر کیا جائے، ایک اللہ کی بات کی جائے، تو بعض لوگوں کے جو چہرے وہ بدل جاتے ہیں، چہرے کے رنگ بدل جاتے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب اللہ کے ساتھ اوروں کی بات کی جائے، بزرگوں کی، ولیوں کی، قبروں کی، ڈھیریوں کی، درختوں کی، پتھروں کی بات کی جائے نا، تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واقعی یہ ان چیزوں کے اندر بھی یہ صلاحیات موجود ہیں، جبکہ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اختیارات سارے میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرما رہے ہیں اذ الذین تبعوا، اللہ فرما رہے ہیں جب تبرع، بیزار ہو جائیں گے، الذین، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں تبرع الذین تبعوا، وہ لوگ کہ جن کی پیروی کی گئی ہے، من الذین، ان میں سے جنہوں نے، من الذین تبعوا، جنہوں نے پیروی کی، ورآہ، اور جب وہ دیکھ لیں گے، العذاب، عذاب کو، وتقطعت، اور منقطع ہو جائیں گے، بہم، ان سے، الاسباب، سارے تعلق۔ جب یہ لوگ دیکھ لیں گے نا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی ان سے، جنہوں نے پیروی کی تھی دنیا میں، جو لوگ یہ اللہ کو چھوڑ کے، انبیاء علیہ السلام کا راستہ چھوڑ کے غلط راستوں پہ لگے ہوئے ہیں نا، جب یہ دیکھ لیں گے نا کہ جن کی پیروی کی ہے وہ تو سارے بیزار ہو گئے، یہ تو دور ہو گئے، بھاگ گئے، جس طرح ماں چھوڑ جائے گی، باپ چھوڑ جائے گا، بھائی بیٹا چھوڑ جائے گا، یہ دنیا کے جتنے تعلق اور اسباب ہیں یہ سارے چھوڑ جائیں گے، ورآہ العذاب، اور وہ دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور ان کے جتنے بھی تعلق ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں، وہ سارے منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذین، اللہ فرما رہے ہیں پھر کہیں گے
وہ لوگ جنہوں نے یعنی کہ اتباع کی ہوگی، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کیا تھا، لو کاش ان لنا، کہ بے شک ہو ہمارے لیے، کرتن ایک بار پھر واپسی۔ یہ دنیا میں جو پیروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، دنیا میں جو شجروں حجروں کے پیچھے بتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، یہ لوگ کہیں گے کاش لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے لیے ایک بار پھر دنیا کے اندر واپس جانا ہو، فنتبرأ، تو پھر ہم بیزار ہو جائیں گے، منہم ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح وہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ یعنی جس طرح وہ دنیا کے اندر جھوٹی تسلیاں دیتے رہے نا، اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور آخرت میں جب وہ بڑی بڑی پگڑیوں والے اور بڑی بڑی گدیوں والے جب ان کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے نا، جب انہیں اپنی قبر کی، اپنی حشر کی، اپنی جنت اور جہنم کی فکر ہوگی نا، تب یہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کاش اللہ دنیا میں ایک بار پھر ہمیں لوٹائے، دنیا میں ایک بار پھر بھیج دے، یہ لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان سے اس طرح دور بھاگیں، اس طرح ان سے بیزار ہو جائیں، اس طرح ان سے منہ پھیر لیں، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں کما تبرؤوا منا، جس طرح وہ بیزار ہو گئے، کذالک، اسی طرح، یریہم اللہ، دکھلائے گا اللہ تعالیٰ ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرتیں بنا کر ان پر۔ اب وہ لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، حسرت کے ساتھ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے کبھی بھی آگ سے، وہ آگ سے کبھی بھی نہیں نکلیں گے، یہ اسی آگ کے اندر رہیں گے۔ علمان الحفیظ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں غیروں کے در سے بچا کے رکھے۔ اللہ بڑے کمزور ہیں، اللہ بڑے لاچار ہیں، اے اللہ بڑے ہی سے آکار ہیں، لیکن اے اللہ تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہماری زندگی کے اندر بڑی مشکلات ہیں، اے اللہ تو نے اولاد نہیں دی، اے اللہ تیرا در نہیں چھوڑا، اے اللہ اگر تو نے اولاد نہیں دی، اے اللہ تیرا گھر چھوڑ کے کسی اور گھر پہ آج تک نہیں گئے، اے اللہ تو جانتا ہے تیری ذات کے ساتھ آج تک کسی کو شریک نہیں کیا۔ اے میرے رب کریم، اگر ہماری یہ عادت تجھے پسند ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں معاف فرما دے۔ تو پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے مقابلے میں کبھی کسی کو نہ لے کے آنا، وگرنہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔